کسی مومن کو تب حاصل ہوتا ہے جب اس کے دل کے اندر وجہ کائنات، تاجدار ختم نبوت، آقا نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اس کے دل میں آ جائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا کامل جز ہے۔ جب تک کسی شخص کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی، ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی اور میری تو ایک الگ سی بات ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، نصیحتیں فرما رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ میرے آقا کے سامنے یوں بالکل سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے گفتگو کے دوران ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ آقا فرمائے لگے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اور اس کی اولاد سے زیادہ، اور اس کے اپنی ذاتی جسم و جان سے بھی زیادہ جب تک مجھ محمد کی محبت دل میں نہیں آئے گی تو کامل مومن نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، بیٹھ کے فوراً فرمائے لگے، آقا میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا، کیا میں کامل مومن ہوں؟ آقا فرماتے ہیں، لا، اندازہ کیجئے اس کو کہا جو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں خود فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابی جن کو فاروق اعظم کا لقب ملا ہے، اگر دھڑکتی زمین کے اوپر درہ مار دیتے تھے نا تو اللہ کی قسم زمین کا زلزلہ تھم جایا کرتا تھا۔ یہ عمر بن خطاب وہ عمر بن خطاب ہے کہ جنہوں نے خشک دریا کو چٹھی لکھ کر ڈالی تھی، اگر رب کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر رب کے حکم سے نہیں چلتا تو مسلمانوں کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب سے عمر کے ہاتھ کی لکھی چٹھی اس دریا میں گئی ہے، آج تک وہ دریا کبھی خشک نہیں ہوا۔ ان کو کہا جا رہا ہے، اے عمر، اگر تیرے دل کے اندر میری محبت کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ تیری جان سے بھی زیادہ نہیں ہوگی تو تو بھی کامل مومن نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر سوچتے ہیں، سوچ کے کہتے ہیں، آقا میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا، جان سے زیادہ محبت کا سوچ کر کیوں بتایا؟ کہا کہ اس لیے جب کوئی آدمی توجہ کے ساتھ کسی کی بات سن رہا ہو اور آدمی اس سے سوال کرے، آگے والا بندہ سرسری طور پر ایک دم سے جواب دے دے تو جواب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اس کو کہا جائے غور کر اپنی بات کے اوپر تو کیا کہہ رہے، جب وہ اپنے جملے کے اوپر اپنی بات کے اوپر غور کرتا ہے تو اس کا جواب کچھ اور ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی پہلے بیٹھے تھے، محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، غرق تھے میرے آقا کی محبت میں، فنا فی الرسول تھے۔ جب آقا نے بات کی تو بغیر سوچے کہہ دیا، آقا سب چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن ذات سے زیادہ نہیں۔ لیکن جب آقا نے فرمایا عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا، پھر سوچا اور سوچ کے کہنے لگے، آقا پہلے میرا جواب بغیر سوچے تھا، لیکن آپ کے جواب کے بعد میں نے سوچا ہے۔ عمر کی ذات کو کوئی گالی دے تو عمر برداشت کر لے گا، عمر کے بچوں کو کوئی گالی دے تو عمر برداشت کر لے گا، عمر کے باپ کو کوئی گالی دے تو عمر برداشت کرے گا، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ ممکن نہیں ہے کہ عمر زندہ ہو اور عمر کے سامنے عمر
گالی دے، خدا کی قسم عمر برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آقا میں نے محسوس کر لیا، یقین ہو گیا کہ عمر کو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اور میرے دوستو، آپ علیہ السلام کے تمام صحابہ نے آپ دیکھیں، آپ علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، یہ میرے آقا کے صحابہ کی تعداد ہے۔ آپ علیہ السلام کے تمام صحابہ کی آپ زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ایک بات مشترک طور پہ آپ کو نظر آئے گی، وہ بات یہ کہ ایسا کوئی صحابی میرے پیغمبر کا نہیں ہے کہ اس کے سامنے اس کے نبی کے بارے میں کسی نے لب کھولے ہو اور صحابی نے برداشت کر لیا ہو۔ خدا کی قسم ایسا کوئی صحابی نہیں ہے، حتیٰ کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، خواہ وہ اسی صحابی کا والد ہو یا بھائی ہو، کبھی کسی صحابی نے برداشت نہیں کیا۔ وہ تھانے ایک صحابی نے کہا، اپنے والد کو کہا، باپ مسلمانوں کی جانب سے اور بیٹا کافروں کی جانب سے۔ بیٹا کہتا ہے، ابا جان، میں جب عالم کفر کے اندر کفار کی جانب سے جنگ کے اندر شریک ہوا تھا، میدان جنگ کے اندر آپ میری تلوار کے سامنے آئے تھے، لیکن میں نے آپ پر وار نہیں کیا تھا، صرف اس لیے کہ آپ میرے والد ہیں۔ میں والد کا سر کیسے قلم کروں؟ میں نے آپ کو والد سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم، میرے نبی کے صحابی کا جواب سنو، تڑپ کر کہنے لگے، اور میرے بیٹے، آج تو مسلمان ہو گیا، تو نے تو اس وقت مجھے چھوڑ دیا، رب کعبہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا، میں محمد عربی کی ناموس کے اوپر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ میرے نبی کے صحابہ کا ایمان تھا۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے آپ علیہ السلام سے محبت کی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ پروانوں کی طرح میرے آقا پر ٹوٹے ہوئے گفتگو سننے کے لیے۔ آپ علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، کچھ صحابہ سامنے والی دیواروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جگہ تنگ ہے، صحابہ کچھ کھڑے بھی ہیں، کچھ بیٹھے بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الصحابہ، تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، قدموا، تھوڑا آگے آگے ہو جاؤ۔ جو دور بیٹھے تھے سارے قریب آ گئے، پھر جو سامنے کھڑے ہوئے تھے میرے آقا نے ان کو کہا، اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ جو سامنے، اب آپ علیہ السلام خطاب کن کو کر رہے ہیں؟ وہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے، جتنے کھڑے ہوئے تھے تمام کے تمام صحابہ بیٹھ گئے۔ میرے آقا کے ایک صحابی گھر سے تیاری کر کے جلدی جلدی تیز قدموں کے ساتھ مسجد میں آ رہے تھے کہ میں اپنے آقا کی گفتگو سنوں۔ میں ذکر کر رہا ہوں، میرے نبی کے صحابہ نے میرے نبی سے محبت کی اور پیغمبر کے اس فرمان کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ اللہ کی قسم ہمیں اپنی جان سے زیادہ، برادری سے زیادہ، سیاست سے زیادہ، لیڈری سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہمیں کس سے محبت ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی تیاری کر کے آ رہے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہونے لگ رہے ہیں، ان کا ایک پاؤں چوکھٹ کے اندر تھا اور ایک پاؤں چوکھٹ کے باہر، درمیان کے اندر کھڑے۔ آپ علیہ السلام کا جملہ کان کے اندر پڑتا ہے، اجلسوا، میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، جو جہاں پہ ہے وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ میرے دوستو، یہ صحابی جن کا ایک پاؤں چوکھٹ کے اندر تھا، ایک پاؤں چوکھٹ کے باہر تھا، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اندر والا پاؤں باہر کر لیں یا باہر والا پاؤں اندر کر لیں، حالانکہ چوکھٹ کے اندر اس انداز سے کوئی باشعور بیٹھتا نہیں ہے، نہ انہوں نے اندر والا پاؤں باہر کیا نہ باہر والا پاؤں اندر کیا، اسی وقت اسی لمحے اس دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام گفتگو فرماتے رہے، واز ختم ہو گیا، مجلس ختم ہوئی، صحابہ جانے لگے، دیکھا کہ ایک صحابی مسجد کی چوکھٹ کے اندر، دروازے کے اندر اس انداز سے بیٹھا ہے کہ کوئی عقل مند آدمی ایسے بیٹھتا نہیں ہے، یا تو کوئی ضرورت مند بیٹھتا ہے، کسی کو حاجت ہو وہ بیٹھتا ہے، لیکن اس صحابی کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ یہ مسجد کی چوکھٹ میں اس انداز سے بیٹھا ہے، ایک پاؤں اندر ہے ایک پاؤں باہر ہے، نہ پورا اندر ہے نہ پورا باہر ہے، نہ مکمل اندر ہے مسجد کے نہ مکمل باہر ہے۔ صحابہ پوچھنے لگے، پوچھتے پوچھتے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی آواز بلند ہوئی، آواز بلند ہوتے ہوتے میرے آقا میرے پیغمبر کے کان مبارک تک آواز پہنچی۔ آقا نے اپنے صحابہ کو بلا کر پوچھا، اے میرے صحابہ، مسجد کے اندر آواز کیسے بلند ہوئی؟ کیا ماجرا ہے؟ کیوں بول رہے ہو؟ میرے آقا کے پوچھنے پر بتایا گیا، آقا آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی مسجد کے دروازے کے اندر اس انداز سے بیٹھا تھا کہ نہ پورا مسجد کے اندر ہے نہ پورا مسجد کے باہر ہے، نہ دونوں پاؤں چوکھٹ کے اندر
ہیں نہ دونوں پاؤں چوکھٹ سے باہر ہیں. آقا ہمیں سمجھ نہیں آئی آخر اس کو ضرورت کیا تھی, ماجرا کیا ہے, یہ کیوں اس انداز سے بیٹھا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اس انداز سے مسجد کے دروازے میں بیٹھتا نہیں ہے. میرے دوستوں میرے آقا اس صحابی کو بلاتے ہیں اور بلا کر پوچھتے ہیں اے میرے صحابی بتا تو صحیح تو دروازے کے اندر اس انداز سے بیٹھا کیوں ہے, کیا معاشرے کے اندر تجھے کوئی ضرورت پڑ گئی ہے, کیا کوئی حاجت ہے. میرے دوستوں میرے نبی کے صحابی کا جملہ سنیے, تڑپ کر کہنے لگے آقا مجھے ضرورت کچھ بھی نہیں ہے. آقا جب میں بیٹھنے لگا تھا میرے ضمیر نے مجھے ایک مرتبہ یوں بھی کہا کہ اس انداز سے دروازے میں نہ بیٹھ, محلے والے کیا کہیں گے, مسجد والے کیا کہیں گے, قوم والے کیا کہیں گے, معاشرے والے کیا کہیں گے. لیکن میرے آقا دوسری طرف میرے کان کے اندر آپ کی آواز پڑ چکی تھی اجلسوا ایھا الصحابہ, اے میرے صحابہ جو جہاں پر ہیں وہیں پر اسی انداز سے بیٹھ جائے. آقا جب آپ کی آواز میرے کان کے اندر پڑی رب کعبہ کی قسم پتہ مجھے بھی تھا لوگ پتہ نہیں کیا بات کریں گے, معاشرہ پتہ نہیں کیا بات کرے گا, لیکن میرے آقا میرے آپ کی محبت پر اپنی ایمانی غیرت کو ترجیح دی اور میں اسی وقت اسی جگہ پر اسی انداز سے بیٹھ گیا. میں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اندر والا پاؤں باہر کر لوں یا باہر والا پاؤں اندر کر لوں. میں نے اس چیز کو برداشت ہی نہیں کیا. میرے دوستو میرے آقا کے صحابہ نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کر کے دنیا کو پیغام دیا. میرے نبی سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عقیدت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حسن ہے, ہمارے ایمان کی بنیادی جز ہے, ہماری ضرورت ہے. جس کے سینے کے اندر پیغمبر کی محبت نہیں ہے خدا کی قسم اس کا تو ایمان کامل نہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں, ان کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت, آپ کے اوصاف سے محبت, آپ کے کمالات سے محبت, آپ کی باتوں سے محبت ایک الگ چیز. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو سبزی کے اندر سب سے زیادہ پسند تھا. ایک شخص کہہ بیٹھا ما احبہ, میں اس کدو کو پسند نہیں کرتا. میرے دوستو وقت کے امام ہیں, اپنی تلوار میان سے نکال لی, اس شخص کی گردن کے اوپر رکھ کے کہا کہ تو نے کیسے کہہ دیا کہ میں کدو کو پسند نہیں کرتا. میرے سامنے ابھی اسی مجلس کے اندر تجدید ایمان کرتا ہے تو ٹھیک, ورنہ میں تیری گردن تیرے تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا. اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. جس نے بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے میرے آقا نے اپنے زمانے کے اندر اس کے قتل کا حکم دیا ہے. اور آقا کے قتل کے حکم سے ہٹ کر خدا کی قسم حضرت کعب بن علی میرے نبی کے پیارے صحابی ہیں. حضرت کعب بن علی کافروں کے پاس قید ہو گئے, کسی وجہ سے کسی معاملے میں قید ہو گئے, قید کے اندر ہیں, کافروں کے پاس قید ہیں. کافروں نے ایسا کیا بلا کر حضرت کعب بن علی کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں, یہ سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے, ایمان کے اندر ڈوب کر جملہ سنیے گا. یہ سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے, اس پھانسی کے پھندے سے اگر یوں کیا جائے کہ آپ کو ابھی ہم رہا کر دیں اور یہاں آپ کی جگہ آپ کے محمد کو پھانسی پر لٹکا دیں, کیا آپ اس کو برداشت کرو گے؟ جملہ سنیے. کافر نے کہا کہ اگر آپ کو رہا کر دیں اور آپ کی جگہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی کے پھندے پر لٹکائے, کیا آپ اس کو برداشت کرو گے؟ خدا کی قسم دشمن کے رنگ نردے میں ہے, دشمن کی قید کے اندر ہے. حضرت کعب بن علی فوراً اچھلتے ہیں, شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہتے ہیں ظالم تو نے کیا بات کی ہے, تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری جگہ میرے محمد کو, میرے آقا کو, میرے محبوب کو, میرے مظلوم کو پھانسی کے پھندے پر لٹکاؤ. خدا کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کعب بن علی کو تم بری کرو, رہا کرو اور میری رہائی کے بدلے میرے پیغمبر اپنے گھر میں موجود ہوں, اپنی جگہ پر موجود ہوں اور میرے پیغمبر کے پاؤں کے اندر میری زندگی کے بدلے ایک کانٹا چبھ جائے. کعب بن علی یہ بھی برداشت نہیں کرے گا. ایک چھوٹی سی بات نہیں ہوتی, کافر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ کھڑے ہو کر کہتے نا میں زندگی داؤ پر لگا دوں گا, لیکن اپنے پیغمبر کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھنا برداشت نہیں کروں گا.
اور خدا کی قسم کیسے برداشت کر سکتے ہیں نبی کی شان میں گستاخی؟ وہ ایک شاعر تھا نا، بڑا مشہور واقعہ ہے، شاعر لوگوں کا اپنا ایک تخیل ہوتا ہے، اپنا ایک انداز ہوتا ہے، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزے رکھتا تھا، گناہگار تھا، سیاکار تھا، خطاکار تھا، سب کچھ تھا۔ عادت تھی اس کی کہ اس کو اگر کوئی جام بھر کے پلا دیتا نا، جب وہ نشے کے اندر آتا تھا، اس کے سامنے کسی کا بھی نام لیتے تھے، وہ اس کی شان کے اندر گستاخیاں کرتا، اشعار پڑھتا، نظمیں پڑھتا، غرض یہ کہ جتنا کچھ کہہ سکتا تھا کہتا۔ ایک دہریہ آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی عادت ہے، اس کو جام پلاؤ، شراب پلاؤ، اور اس کی زبان سے جس کے مرضی خلاف نعرہ نکلوا دو، جس کے مرضی خلاف زبان سے اس کے جملہ نکلوا دو۔ اس نے ایسا کیا کہ جام بھر کے پلایا، اور جام بھر کے پلانے کے بعد جب دیکھا کہ یہ خوب نشے کے اندر آ چکا ہے، اب نشے کے اندر آ کے اس نے ایک شخص کا نام لیا، اس شاعر نے اس کی شان کے اندر گستاخیاں شروع کر دی، دوسرے کا نام لیا، اس کی بھی گستاخی شروع کی، تیسرے کا نام لیا، اس کی بھی گستاخی شروع کی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب معاملہ بالکل گرم ہو چکا، توا گرم ہے، روٹی لگانی چاہیے، دہریہ کہنے لگا کہ آپ کا خیال مسلمانوں کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا تو اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اب یہ نشے کے اندر دھت ہے، جیسے اس نے اور لوگوں کی شان میں گستاخی کی ہے، میں اس کی زبان سے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی کی شان میں گستاخی کرا لوں گا، لیکن خدا کی قسم وہ مسلمان ہی کیسا کہ جس کے دل کے اندر میرے نبی کی محبت نہ ہو، وہ مسلمان ہی کیسا جس کے دل کے اندر میرے نبی کی عقیدت نہ ہو، وہ مسلمان ہی کیسا کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن نبی کی عزت اور عفت کے اوپر قربان ہونا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ اس شاعر نے نشے کے اندر دھت ہے، گلاس اس کے ہاتھ کے اندر ہے، شراب اس کے اندر ہے، جیسے اس نے کہا کہ محمد عربی کے بارے میں تیرا نظریہ اور تیرا خیال کیا ہے؟ خدا کی قسم جام لیے ہوئے تھا، سامنے وہ دہریہ بیٹھا تھا، وہ گلاس پکڑ کر زور سے اس دہریے کے سر کے اندر مارا اور مار کر کھڑا ہو گیا، گریبان سے پکڑ کر جرأت کے ساتھ کہتا ہے ظالم تو میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے آیا ہے، میں گناہگار صحیح، میں شرابی صحیح، میں زانی صحیح، میں ہر طرح کے گناہ کر لیتا ہوں، لیکن کیا تو مجھ سے میری زندگی کا آخری سہارا چھیننا چاہتا ہے؟ محبوب کائنات، مقصود کائنات جناب محمد عربی تو میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے دوستو محبت کا حق ادا کیا نا، میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے سنایا تھا، منگولوں کے بادشاہ کے، منگولیوں کے درمیان ایک بادشاہ مسلمان ہوا۔ آپ میں سے جو ساتھی پچھلے جمعے موجود تھے ان کے علم کے اندر ہوگا کہ منگولوں کے بادشاہ میں سے ایک بادشاہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت عیسائی بنا ہوا، عیسائی پادریوں نے اس کے اعزاز کے اندر ایک جلسہ رکھا۔ عیسائیوں نے جب جلسہ رکھا تو جلسے کے دوران انہوں نے ترتیب یہ بنائی کہ ایک عیسائی پادری جو بڑا پوپ تھا وہ آیا اور آ کر وہ اپنے مذہب کے مطابق گفتگو کرنے لگا، گفتگو کرتے 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 میرے آقا کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر گھڑی کی طرف مت دیکھیں، میں بھی 12:30 سے لگا ہوں، آدھی قوم بھی نہیں آئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی شان رسالت کے بارے میں سب ساتھی میرے ساتھ ایڈ ہیں، پیغام بھی دیا گیا، آواز بھی دی گئی۔ میرے دوستو افسوس ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر کہ نعرہ ہے کہ ہم غلامی رسول کے اندر موت بھی قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ ابھی جو ہم نے ریلی نکالنی ہے یہی نمرہ مسجد سے ہمارے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ ہاتھ وہ کھڑا کرے اپنا جس نے ہمارے ساتھ جانا ہے۔ آپ علیہ السلام کی عظمت کے لیے، شان کے لیے قربانی کون دے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھ سے ساتھی نے سوال کیا کہ ہم جو یہ احتجاج کر رہے ہیں، ہم جو ریلیاں نکالتے ہیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میرے دوست اثر کسی کے اوپر پڑے یا نہ پڑے، بات دو طرح کی ہے، ایک ہے مخالف کے اوپر اثر ڈلوانا اور ایک ہوتا ہے اپنی بخشش کا کوئی ذریعہ بنانا۔ ایک مخالف کو سیب پہنچانا ہوتا ہے، دوسرا اپنی آخرت بنانا ہوتا ہے۔ میں اپنی آخرت کی بات کرتا ہوں، جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ کو ٹھنڈا کرنا رب ذوالجلال کا کام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام رب کی رضا کے لیے آگ کے اندر جا رہے تھے، لیکن ایک چڑیا اپنی چونچ کے اندر پانی کے قطرے اٹھا کر لا رہی تھی، آگ کے اوپر ڈال رہی تھی، جاتی پانی کا قطرہ لاتی آگ کے اوپر ڈال دی۔ کسی نے چڑیا سے پوچھا نا تو پانی کے اوپر ایک آگ کے اوپر پانی کا قطرہ جو ڈال رہی ہے، تیرے اس پانی کے قطرے سے آگ تو نہیں بجھے گی نا؟ تو اتنی
کوشش کیوں کر رہی ہے، اتنی محنت کیوں اٹھا رہی ہے؟ میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کیجئے۔ اس چڑیا نے تڑپ کر کہا تھا جانتی میں بھی ہوں میرے اس احتجاج سے، میری اس کوشش سے، میری اس کاوش سے یہ آگ بجھ تو نہیں سکتی، لیکن رب کعبہ کی قسم میں شامل ہونا چاہتی ہوں ان لوگوں کے اندر جب کل قیامت والے دن میدان محشر لگا ہوگا، میدان کے اندر جناب ابراہیم بھی موجود ہوں گے، میرے اللہ بھی موجود ہوں گے، میرا رب پوچھے گا میرے ابراہیم کو میرے دین کے لیے آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، کون کون ابراہیم کی مدد کے لیے نکلا تھا؟ اس وقت مدد کے اندر نکلنے والوں میں مجھ چڑیا کا نام بھی آ جائے گا۔ خدا کی قسم ہم جو احتجاج کر رہے ہیں اس احتجاج سے کفر کے اوپر اثر یقیناً پڑے گا، اگر نہ بھی پڑے تب بھی احتجاج کرنا ہمارا ایمانی حق ہے، تاکہ کل ہم گنبد خضرا والے کے سامنے، کل آخرت کے اندر پیارے حبیب کے سامنے، آقا کی مجلس میں، رب تعالیٰ کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر کہہ سکے آقا جب آپ کی رسالت کے لیے، آپ کی شان نبوت کے بارے میں خاکے بنائے گئے تھے، آواز ہم نے لگائی تھی، ہماری آواز پر لبیک کہہ کر نمرہ مسجد کے نمازی نکلے تھے۔ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ 1 گھنٹے کا ٹوٹل وقت، ہاتھ کھڑا کریں ایمانی غیرت میں، ساتھی ہاتھ کھڑا کریں، بہت کم ہاتھ کھڑے ہیں، اگر 500 لوگوں کا مجمع ہے تو ہاتھ صرف 50 کے کھڑے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ عبدالرحمن آپ بھی ہاتھ کھڑا کریں، آپ نے بھی ساتھ کاروبار ساری زندگی ہونے، کاروبار ساری زندگی ہونے، پرامن احتجاج، صرف خلاف ان لوگوں کے جنہوں نے رسالت کے بارے میں توہین کی۔ میرے آقا مدنی اور یہ آپ علیہ السلام کے طریقہ ہے، یہ میرے اللہ کا طریقہ ہے۔ جب ابو لہب نے آ کر کہا تھا نعوذ باللہ تب اللہ کا یا محمد، میرے رب نے کیا قرآن پاک کے اندر سورہ لہب نہیں اتاری؟ پوری سورت اتاری تھی۔ جب کعب بن اشرف یہودی نے گستاخی کی، میرے آقا نے خود کہا تھا کون ہے جو مجھے اس گستاخ رسول سے نجات دلوائے گا؟ جملہ سنیے، میرے ابو رافع یہودی نے جب میرے آقا کی شان میں گستاخی کی، میرے آقا نے خود کہا تھا کون ہے میرے صحابہ میں سے جو مجھے اس گستاخ سے نجات دلوائے گا؟ میرے آقا اس وقت اپنے صحابہ کی موجودگی میں کہتے تھے، خدا کی قسم عشق و مستی کے اندر ڈوب کر سوچو تو صحیح، آج گنبد خضرا کے اندر میرے آقا کا، میرے آقا انتظار میں، میرے آقا سوچ رہے ہیں جب میری موجودگی میں، میرے صحابہ کی موجودگی میں کسی نے میری شان کے اندر توہین کی، گستاخی کی، میرے صحابہ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ میں میرے نام پر کھانے والے، میرے نام کے نعرے لگانے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، جب فراز کے اندر میرے نام کے خاکے بنائے گئے تو میدان میں نکلا کون؟ یہ ہم نے دکھانا ہے۔ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ ابھی نماز جمعہ ادا کریں گے، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اسی مسجد سے باقاعدہ احتجاجی شکل کے اندر تہذیب کے ساتھ، پرامن طریقے کے ساتھ، حکومت کی مخالفت نہ کرتے ہوئے، اپنے اداروں کی مخالفت نہ، یہ سب ادارے ہمارے ہیں، ہمارے ہی کام کے لیے بنے ہیں اور ہمارے ہر تحفظ کرتے ہیں۔ گستاخی انہوں نے کی ہے، ہم نے ان کے خلاف نعرہ بھی لگانا ہے اور ان کے خلاف احتجاج بھی کرنا ہے، پرامن طریقے سے انشاءاللہ یہیں سے جائیں گے۔ ابھی نماز کی تیاری کرتے سنتیں ادا کریں، نماز کے بعد کوئی ساتھی بھی نہ جائے، اپنی زندگی کے یہ لمحات خدا کی قسم اپنی شفاعت کے لیے ان کو اہم سمجھیے۔ نماز کے بعد فوراً یہیں سے اکٹھے ہو کر ہم ہاشمی چوک تک جائیں گے۔ عبدالرحمن کی دکان کے بالکل، صاحب کا تو زیادہ حق بنتا ہے یار، ان کا تو زیادہ حق، ان کے تو میزبانی کرنے کا حق بنتا ہے، یہ ہاتھ بھی نہیں کھڑا کر رہے۔ تو بہرحال سب ساتھیوں نے جانا ہے نہیں، کھڑا کیا ہے، میں ویسے مذاق کر رہا ہوں، میرا تعلق ان کے ساتھ، میں سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا، تعلق زیادہ ہے اس لیے مذاق، بہرحال سب